اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے 9 جنوری تھی، تو شیطان نے 1949 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا، اور رانا لیاقت علی خان کو جو ہے نا وہ گورنر سندھ بنایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بے نظیر تو وزیر اعظم بہت بعد میں ابھی بنی ہے، 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں۔ یہ تو انہوں نے ظلم تو بہت پہلے ہماری فوج کے اندر سے ظلم کیا گیا کہ دیکھیں نا کہ اب گورنر سندھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرمی چیف بھی ہے، کسی صوبے کا کوئی گورنر ہوتا ہے نا وہ آرمی چیف بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ فوج پہ پہلے ظلم کیا، پوری مسلم لیگ کے مرد مار دیے، ان کی عورتیں آگے لے آئے، اس مسلم لیگ پہ ظلم ہوا، پھر ساری عوام پر ظلم ہوا۔ آج شیطان 10 جنوری کو یہ بولا تھا کہ جی بھٹو جیت گیا اور ضیاء ہار گیا۔ بھٹو کیوں جیت گیا اور ضیاء کیوں ہار گیا، کیا وجہ ہے؟ یعنی بھٹو کو پھانسی دی گئی، پھانسی دینے کے بعد بھی اس کی رہائی نہیں ہے، بلکہ اس کی قبر بھی شیطانی جال نے شیطانی روح کے ذریعے جکڑی ہوئی ہے، اور آج اس کی قبر آزاد ہو گئی اور وہ جو ہے جیت گیا، اور ضیاء کا اس کو پھانسی دینا یا ججوں کا اس کو پھانسی دینا جو ہے وہ بیکار گیا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پھانسی جو ہے نا غیر آئینی تھی، یا کہ غیر نا انصافی تھی، یا انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے، یا جمہوری لیڈر تھا اس کو کسی اسلامی ملک میں بھیج دیتے، اور دبئی بھیج دیتے، مصر بھیج دیتے، سعودی عرب بھیج دیتے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی وہ پھانسی دے کر اس کی قبر پر بھی قبضہ ہے، اور اگر وہ قبر پہ قبضہ نہ ہوا تو پھر تو وہ جیت گیا اور پھانسی دینے والے جو ہیں وہ ہار گئے۔ حالانکہ وہ تو وہ شخص ہے، پوری اسلامی دنیا کے لوگوں کو لاہور میں اس نے میزبانی کے طور پہ طلب کیا تھا اور اجلاس کیا تھا، تو اس کو اگر ایسا کیا جائے تو سارے اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ بھٹو کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا، یا قائد اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا، اور بھٹو کے ساتھ بعد میں ہوا۔ اس کی بیٹی وزیر اعظم بعد میں بنی ہے، بے نظیر بھٹو جو ہے، پہلے تو لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی راولپنڈی میں، اور 2007 میں فوج کے خفیہ اہلکاروں کو جو ہے وہ بسوں میں شہید کرتے، دھماکے کر کر کے، اور پورے مہینے دھماکے کر کے ہزاروں یا سینکڑوں فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، جی ایچ کیو پہ قبضہ کرتے ہیں، جمعے کی نماز میں دھماکہ کرتے ہیں 2009 میں۔ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان کو گولی ماری تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی جو بیوی کو گورنر سندھ بنایا گیا نا، پھر بھٹو بولتا تھا گورنر سندھ رانا لیاقت علی خان، گورنر سندھ رانا لیاقت علی خان، میں نے اس کو بار بار ویڈیو کو میں نے سنا۔ تو یہی وہ ظلم ہے کہ اس نے ان شیطانی جال نے اس کو گورنر بنایا کہ وہ فوج کی آرمی چیف بھی بن سکتی ہے۔ گورنر کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ سندھ کی گورنر بنائی گئی، اس کے شوہر کو شہید کیا گیا، مسلم لیگ کے ساتھ ظلم ہے، قائد اعظم کو مارا گیا، اس کی بہن کو وہاں کا سربراہ بنا کر مجیب الرحمان اس کا ساتھ دے رہا، حالانکہ مجیب الرحمان کو آگے چلنا چاہیے تھا اور فاطمہ جینا کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اسلام تو یہ ہے، یہ کیا کہ فاطمہ جینا آگے لیڈر بن رہی ہے اور مجیب الرحمان بھی اس کا ساتھ ہے، چلو ہمارے قائد کی بہن ہے یہ، وہ عزت احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قیادت کے لیے مجیب الرحمان، سردار عبدالرب نشتر، یا اور بڑے بڑے مسلمان بزرگ تھے، ممتاز احمد دولتانہ، نواب کالا باغ، اور بڑے بڑے مسلم لیگ کے جید بزرگ تھے، ان کو آگے کرتے، ان کے ساتھ خواتین بھی چلتیں۔ یہ جی جناب اللہ فاطمہ جینا آگے اور مجیب الرحمان اس کے پیچھے ہے، سارے مسلمانوں کو بہت بری طرح مردود کر کے مارا گیا۔ تو بہرحال اب جی وہ بھٹو جی ہار گیا، لیکن میں کوئی بھٹو کو بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو لیاقت علی خان کو ہی انہوں نے مارا، اور رانا لیاقت علی خان کو گورنر سندھ بنایا گیا، اور اس کے پیچھے بھٹو اس کے پیچھے تھا، بھٹو کہتے اس کا احترام کر رہا تھا۔ سوچتا ذرا یار، یہ گورنر جس کو بنایا گیا تو فوج کی آرمی چیف بھی پھر یہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری قیادت کہاں چلی گئی، کون ہمیں ایسے برباد کر رہا ہے؟ وہ جو سفید کتا لال پگڑ باندھ کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پشاور میں بھی بچے شہید ہوئے، استانی کو کرسی سے باندھ کے آگ لگائی گئی 16 دسمبر 2014 کو، 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، تو وہ جو کرسی سے باندھ کے آگ لگائی گئی وہی تو رانا لیاقت علی خان ہے، وہی تو بے نظیر بھٹو ہیں۔ اور یہ جو آشا
ٹک ٹاکر کے پیچھے 400 بندے پیچھے لگے تھے، یہ اسی لال پگڑ والے سفید کتے نے اس کے پیچھے لگائے مینار پاکستان 14 اگست والے دن جو ہے، اسی کو آرمی چیف کہتے ہیں۔ آشا پرویز بٹ وہ بھی ٹک ٹاکر، ایک اور کوئی ٹک ٹاکر بھی ہے۔ عائشہ گلیلائی جب یہ عمران خان کی تحریک انصاف سے الگ ہو گئی، اس کو بھی ٹیلی ویژن بڑے بڑے پروجیکٹ پیش کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، جیسے کوئی یہ آرمی چیف تقریر کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ عائشہ کو کیوں آرمی چیف بناتے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے، حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مدینہ میں ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان سے آپ کا نکاح نہیں ہوگا، یہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو یہ آپ کی مائیں ہیں، ان سے آپ کا نکاح نہیں ہے۔ شیطان دشمن اس کا ہے۔ ویسے گنہگار امتی ایک عائشہ گلیلائی ہے پشاور کی، کوئی عائشہ ٹک ٹاکر ہے، کوئی عائشہ گجرات انڈیا میں ہے، کوئی عائشہ تنظیم نیو یارک میں ہے۔ ان عائشاؤں کو، کوئی عائشہ دمام میں ہے، ان عائشاؤں کو مسلمان امتی گنہگار عائشہ جو ہیں، یہ عام عورتیں ہیں، نہیں تو بی بی عائشہ کے نام پہ متصر ہو کر والدین نے نام عائشہ رکھ دیا۔ ان کا دشمن نہیں ہے شیطان جو ہے، شیطان تو بی بی عائشہ کا دشمن ہے رضی اللہ عنہا عنہا، جو آخری نبی کی بیوی تھی، ام المومنین ہے۔ قرآن بیان کرتے یہ آپ کی مائیں ہیں، اور پھر شیطان دعویٰ امریکہ میں یہ لگاتا ہے کہ ہم دفاع کریں گے بی بی عائشہ کا، پھر دفاع بھی شیطان کرتا ہے۔ اندازہ لگنا شیطان کتنا تباہ کن ہے۔ اب آج شیطان نے یہ بول دیا کہ جی وہ بھٹو کامیاب ہو گئے، اس کو پھانسی دینے والے جج بھی گئے اور جنرل بھی گئے، ناکام ہو گئے۔ اب بھٹو کو چھوڑیں آپ، قدیر خان کو جو عطاب کا شکار بنایا گیا، تو قدیر خان کو یہ کہا گیا کہ بھی اس نے شہاب الدین غوری کی قبر بنا دی تھی، مرمت کروا دی تھی، اس لیے اس کو عطاب کا شکار بنایا گیا۔ حالانکہ کسی مسلمان پرانے جنگجو کی یا ہیرو کی یا لیڈر کی قبر بنا دینے سے کوئی عطاب کا شکار نہیں ہوتا۔ ثابت ہی ہوتا ہے کہ قبروں کے اندر سے جو شیطانی روحیں ہیں، جو شیطانی یہ اعلیٰ مہر جن جو یہ ہیں، ان کی شیطانی روحیں یا ان کے جو کتے جو ہیں قبروں کے اندر سے جو ہیں، شیطانی کتے جو ہیں، یہ قبروں کے اندر سے مسلمانوں کو جکڑتے ہیں، چھاؤنیوں میں، تھانوں میں، ہسپتالوں میں، عدالتوں میں، اور پھر پوری عوام کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ حملہ قبروں کے اندر سے چل رہا ہے۔ ورنہ اگر قدیر خان نے شہاب الدین غوری کی قبر کی مرمت کروا دی تو کون سا ایسا بڑا جرم کر دیا کہ اس کو نشانہ بنا کے جو ہے نا محدود کیا گیا، پھر اس کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ تو شہاب الدین غوری کی قبر بنانا تو معمول کی بات تھی، مسلمان اپنے بزرگوں کی قبریں مرمت کرواتے ہی ہیں، لیکن شیطان قبروں کے اندر سے مسلمانوں پہ، زندہ مسلمان پہ حملہ آور ہے۔ جی اے بھٹو، جی اے ضیاء الحق، جی اے اور لیڈر جو ہیں، جی اے لیاقت علی خان، تو جی اے قائد اعظم، وہ قبر کے اندر سے کوئی شیطان یہ جی اے کے نام پہ حملہ آور ہے۔ اور ہم نعرے یہ لگاتے ہیں کہ بھئی زندہ کے لیے بھی لگاتے ہیں، پھر مر گیا تو کیا لگائیں گے، پھر مرنے کے لیے کہ آج بھی ہم اس کے احسانات یاد رکھے ہوئے ہیں، وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ ہم تو اس لحاظ تک مثبت باتوں میں بات بیان کرتے ہیں۔ شیطان قبروں کے اندر سے حملہ آور ہے۔ شیطان کہتے قبر میں آپ کے بزرگ دفن نہیں ہے، شیطان کہتے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے شیطان میں دفن ہوں۔ یہ جو شیطان کا وہ جو ہے نا لال پگڑ اور سفید کتا جو امریکہ میں بنا ہوا ہے وہ، اور بس وہ بھی میری طرح، اور اس طرح وہ دفن ہے قبروں کے اندر۔ اس طرح شیطان نے مسلمانوں کی قبروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب قدیر خان جو ہے ٹیلی ویژن میں اس وقت پتہ نہیں کس سیاسی جماعت کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی تھی یا پی پی کی تھی، تو بیگم عابدہ حسین اور قدیر خان کا انٹرویو اکٹھے پیش کیا گیا۔ یہ ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن آج بھی شیطان نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا، پھر میں اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں۔ تو بیگم عابدہ حسین خاندانی منصوبہ بندی کی وزیر تھی، تو قدیر خان بھی وہاں موجود تھا میزبان کے طور پر۔ تو شیطان قدیر خان سے یہ کہلوا رہا تھا کہ جی میں اتنا اچھا آدمی ہوں اپنی بیوی کے لیے، تو جو بچے دو اگر ہو جائیں، اس کی 2 بیٹی ہیں میرے خیال میں شاید اس کی، تو پھر اس دور میں تھا کہ آج کے دور میں 2 بچے پل جائیں تو ہیں اچھے بچے، 2 ہی اچھے۔ تو میں نے اپنی بیوی کا کوئی آپریشن نہیں کروایا، کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا کہ اس کو بچے اور پیدا نہ ہوں، میں نے اپنا کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کروا لیا کہ میرے بچے اور پیدا نہ ہوں، میں نے اپنی بیوی کو تکلیف یا زحمت نہیں دی۔ اب یہ قدیر خان اتنا اچھا سلوک پیش کر رہا ہے مسلمان کی حیثیت سے، حالانکہ میرے خیال میں یہ دینی لحاظ سے بات تو ٹھیک نہیں تھی،
پر وہ کہتے میں نے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دی، میں اپنے آپ کو تکلیف میں نے دے لی۔ اب قدیر خان گنہگار امتی ہے، اللہ کے نام پہ اس کا نام قدیر ہے، تو اللہ کا نام بھی قدیر ہے، لیکن وہ تو اللہ کا ماننے والا ہے، اس کو سجدہ کرنے والا ہے، گنہگار امتی ہے، مسلمان ہے، وہ شہید ہو گیا وہ۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اپنی خاندانی منصوبہ بندی کروا لی، اپنا آپریشن کرا لیا، ٹریٹمنٹ کروا لی، اپنی بیوی کو میں نے زحمت نہیں دی، شیطان کہتے کہ یہ جو قدیر ہے توبہ نعوذ باللہ، یہی شہادت کی انگلی ہے، یہ انگوٹھا جو ہے 10 نمبر والا مہر ہے، وہ جو سفید کتا ٹویٹر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے کہ وہ جو اعلیٰ مہر کے جال میں جکڑا ہوا ہے لال آگ میں، اور پھر وہ 9 نمبر یہ 4 نمبر پہ وہ ڈاگ ہے سفید، 5 نمبر لال آگ میں وہ ہے، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نسل بڑھے گی زمین پر، اور قدیر خان کی نسل جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ یہ جو اس اللہ کو مانتے ہیں اور یہ اپنا نام قدیر رکھتے ہیں، تو یہ لوگ مر جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اب شیطان وہاں پہ 4 نمبر 5 نمبر ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ بڑھا رہا ہے، اپنے شیطانی جال کو جو ہے۔ مجھے اس وقت بھی دکھ ہوا تھا، بعد میں تو بہت ہی دکھ ہوا جب ان شیطانی باتوں کا مجھے پتہ چلا، کیونکہ قدیر خان کتا نہیں تھا، 5 نمبر انگوٹھے پہ وہ کافر نہیں تھا، اور 4 نمبر پہ وہ ڈاگ نہیں تھا، وہ یعنی شہادت کی انگلی اس کی ڈاگ نہیں تھی اس کی، اس لیے اس کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ اور جو ٹویٹر پر ایک سفید کتا لال پگڑ باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لال انگوٹھا کافر ہے، لال ہے، اور 4 نمبر انگلی اس کی جو ہے نا ڈاگ ہے، ڈی فار ڈاگ، ABCD، ڈی چوتھا لفظ ہے انگلش کا جو ہے، اس کی نسل بڑھے گی۔ یہ اللہ کے بارے میں اتنے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اب یہ جو فیکٹری ہے، یہ نائک فیکٹری نے اللہ کا نام جوتے پر لکھا، اور توبہ نعوذ باللہ بڑے اس وقت احتجاج جلوس ہوئے تھے، علماء کرام نے بھی اخباروں میں لکھا اور جلوس کیے، لیکن وہ ایک حد تک کیا، لیکن نبی کی گستاخی یہ روز کرتے ہیں۔ قرآن ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا تھا، سلمان رشدی نے کتاب قرآن کے خلاف لکھ دی، شیطانی آیات، توبہ نعوذ باللہ، لیکن نبی کی گستاخی روز کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بھی روز ہی گستاخ ہیں، بتاتے نہیں ہمیں، یہ قرآن کے بھی روز ہی گستاخ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، گستاخ نہیں بلکہ دشمن ہے۔ اب نبی کا انہوں نے کیا کام کیوں مسلسل چلایا ہوا ہے؟ بھی روز گستاخی ہوتے، روز جلوس ہوتے ہیں۔ یہ ان شیاطین سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا مقصد ہے، آپ بھی غور کریں اس بات پر۔ یہ نبی کے دشمن بھی اس لیے ہیں، قرآن کے دشمن بھی اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو میں بورے والا میں تھا، تو بورے والا میں شیطان نے کہا کہ جی اگر آپ مسلمان بچتے ہیں زمین پر تو سکھ ہار گئے۔ پھر وہ بولتا ہے کہ اچھا سنی مسلمان ہی توبہ نعوذ باللہ یہ سکھ ہیں، اور سکھ تو کبھی ہارے نہیں کیونکہ شیطان سکھوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ سنی مسلمانوں کو، شیعہ مسلمانوں کو سکھوں سے، ہندوؤں سے مروا رہا ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے مروا رہا ہے، چین روس سے مروا رہا ہے، اور ان کو ہی روس، چین اور سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی بولتا ہے، اور خود چین، روس اور عیسائی، یہودی اور ہندو اور سکھوں میں لباس پہن کر سنی شیعہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، ان کو زمین سے مٹا رہا ہے، اور دکھ کا اظہار کر رہا سکھ تو ہار گئے۔ اچھا ہم سکھ کیوں ہاریں؟ سنی سکھ ہیں، سکھوں کے اندر تو شیطان ہے، وہ کیوں ہاریں گے؟ اس قدر شیطان جذبات کے ساتھ سنیوں کو، شیعوں کو زمین سے مٹا رہا ہے، اور وہابی مسلمانوں کو بھی اس نے سکھوں کی اور ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی اور چین روس کی لال آگ میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہی ان کو عزت دی ہوئی ہے، اور ان کو بھی بولتے ہیں بھی مارو ان کو، سنیوں کو اور شیعہ کو، یہ شمالی اتحاد لوگ ہیں یہ، اور خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سفید کتا بن کر امریکہ میں، لال پگڑ باندھ کر، اور انگوٹھا جو ہے یہ 5 نمبر جو ہے یہ لال ہے، اور 4 نمبر سفید انگلی یہ ڈاگ ہے اور شیطان ہے، اور اسی انگلی کو بولتا ہے تم گواہی اللہ کی دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ انگلی ہی اللہ ہے، توبہ نعوذ باللہ، 4 نمبر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان پر امریکہ میں، اسپین میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، فرانس میں لعنت کرے، پوری زمین میں جہاں جہاں بھی وہ، آسٹریلیا کے قبرستانوں میں بھی وہ ہے، وہاں بھی اس پر لعنت ہو،
کینیڈا کے قبرستانوں میں بھی وہ ہے، اس پر بھی، وہاں بھی اس پر لعنت ہو۔ کیوبیک مسجد میں وہ 6 نمازیوں کو شہید کرتا ہے فائرنگ کر کے۔ کیوبیک مسلمان جب نماز میں رکوع میں ہوتے ہیں نا، شیطان بولتے ہیں یہ کیوبیک مسجد ہے، یہ ان کو مارو گولی ان کو۔ اللہ تعالیٰ شیطان پر لعنت کرے اور کورے ارض پر مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، سلامت فرمائے، اسلام کے صدقے الہی آمین۔